اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات عطا فرما کر بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء کرام علیہم رضوان تھے وہ بھی ان خوبیوں پر رشک کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو جو دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ اب وہ اپنا رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور وہ رسول بھیج دے کہ جو ان لوگوں کو پاک کر دے، وہ رسول بھیج دے کہ جو ان کو حکمت سکھا دے، وہ رسول بھیج دے جو ان کو کتاب سکھا دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب کی تلاوت بھی سکھائی اور انسان کے جسم اور اس کی روح کو پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور انسان کو حکمت بھی سکھائی. اس کی ایک بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ نے کس قدر حضور علیہ السلام سے فیض حاصل کیا اور کیسے حکمت بری آپ نے ملفوظات عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کی شان و عظمت کو سماعت کیا تھا. اس جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم آپ کے ملفوظات، آپ کے اقوال، آپ کے حکمت برے فیصلے سماعت کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، جب انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو فرمایا پھر اس کو دنیا کی طلب کی فرصت نہیں رہتی. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہو، دنیا کے مال کی طلب ہو، فرمایا اس نے ابھی تک جو ہے اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا. جس نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا اس کے دل میں دنیا کی فرصت باقی نہیں رہتی، بلکہ فرماتے ہیں کہ اسے انسانوں سے وحشت آتی ہے اور رب کی یاد سے سرور آتا ہے. جو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں صوفیاء کو پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے جناب، اپنے گھروں سے اٹھتے تھے اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اپنے گھروں سے اٹھتے تھے اور ویرانگی میں چلے جاتے تھے. یہ کب منزل آتی ہے؟ یہ اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اسے لوگوں سے وحشت آتی ہے، وہ پھر ایک ویرانی کی جانب بڑھ جاتا ہے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دیتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ یہ لوگ جو مجھے نیک سمجھتے ہیں مجھے ان کے گمان سے زیادہ نیک بنا دے. آج ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں یار اے بھی کام میں کرنا نیک، میں تو یہ بھی کام کرتا ہوں نیک. لیکن حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاجزی اور انکساری، اگر کوئی آپ کی تعریف کر دیتا تو آپ کہتے اے اللہ یہ جو لوگ میرے باتیں میں نیک باتیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے گمان کے مطابق کر دے، اور میری جو خطائیں ان سے پوشیدہ ہیں اے اللہ تو مجھے وہ بخش دے. جو میری غلطیاں، میری خطائیں، میری گناہ ان کی آنکھوں سے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہیں، وہ صدیق اکبر اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اے اللہ جو گناہ میرے پوشیدہ ہیں ان کو تو بخش دے. ایک دفعہ نا شام کی طرف آپ نے ایک لشکر بھیجا. جب شام کی طرف، ملک شام کی طرف لشکر بھیجا نا تو لشکر پیدل چل رہا تھا، آپ بھی پیدل چلنے لگے. عاجزی، انکساری اور رب کی بارگاہ میں خوف کیسا تھا، پیدل چلنے لگے. لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حضور ہماری سواریاں حاضر ہیں، آپ ہماری سواری پر بیٹھیں اور سفر اختیار کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کسی اور کے رستے پہ نہیں چل رہا، میں خدا کے رستے پہ چل رہا ہوں، میں اللہ کے رستے پہ چل رہا ہوں. اور فرمایا کہ میرا تو گمان اور نیت یہ ہے میں جتنے قدم اٹھاؤں گا اللہ میرے اتنے ہی گناہ بخش دے گا، اتنے ہی گناہ بخش دے گا. تو یاران محبت، برادران اہل سنت، آج ہم نا ہمارے لیے تو ہمیں تو اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے نیکیوں کے کام چھوڑ دیتے ہیں.
میت کے ساتھ چلنا یہ نیکی ہے، ہر قدم پہ چلنا نیکی ہے، لیکن ہم لوگ سیدھا قبرستان جا پہنچتے ہیں۔ میت کے ساتھ چلنا، اب تو میت کو کندھوں پہ اٹھانا یہ بھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ میت کے ساتھ چلا کریں، مسجد میں چل کر آیا کریں، جتنا ہو سکے مسجد کی جانب اتنے زیادہ قدم۔ ایک قبیلہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا گھر مسجد نبوی شریف سے کچھ دور ہے، حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب ہم اپنا گھر لے آئیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن وہاں پہ رہو تو زیادہ بہتر ہے، وہاں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ مسجد کے قریب؟ میرے محبوب نے فرمایا دور ہو، جتنے قدم اٹھا کر آؤ گے اللہ اتنے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں چلنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات کہی۔ آج یہ جو طریقت کے لوگ ہیں نا، جو لوگ طریقت اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنے سے ملنے کے لیے ایک ہی رستہ بتایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو رب سے ملنے کے لیے ایک ہی رستہ دکھایا ہے، ایک ہی رستہ بتایا ہے۔ کہا وہ کون سا ہے؟ وہ رب کی معرفت کا رستہ ہے، وہ رب کی پہچان کا رستہ ہے۔ جو رب کو پہچان جاتا ہے، فرمایا وہ رب تک پہنچ جاتا ہے، وہ رب تک پہنچ۔ وہ کسی نہ بزرگ کے سامنے نہ بڑی ایک خوبصورت بات، ایک بزرگ اللہ والے کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یار بندہ زندگی میں کم از کم اتنا تو کرے کہ رب کی معرفت حاصل کر لے، اور کچھ نہیں تو بندے کو زندگی میں کم از کم رب کی پہچان کر لینی چاہیے۔ تو اللہ کے ولی بول اٹھے، کہنے لگے او بھائی جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے پھر وہ مرتا ہی کوئی نہیں، وہ مرتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ انسان اگر رب تک پہنچنا چاہتا ہے اسے رب کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، رب کی معرفت حاصل۔ اور جسے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یاران محبت برادران اہل سنت، پھر وہ بندہ خود نہیں بولتا، پھر بندے کے اندر بھی خدا کی بولی آ جاتی ہے، پھر خدا کی۔ یاران محبت ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رب کو پہچان لیتے ہیں پھر ان کی شان و عظمت کیسی ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، یہودیوں کا ایک بندہ مجمع لگا کر بیٹھا ہوا اور تقریر کر رہا تھا، اپنے یہودیوں سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اتنے میں کہا کہ مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ وہ فقیر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو وہ یہودی مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی۔ جب اتنا سنانا تو آپ یہ شکایت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فلاں بندے نے اللہ کی شان میں یہ باتیں کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اکٹھا کر لیا، اسے بلایا گیا، یہودیوں کو بلایا گیا، وہ سارے انکار کرنے لگے، وہ مکرنے لگے، وہ کہنے لگے ہمارے بندے نے تو یہ بات کی نہیں، ہم تو ساری بات سن رہے تھے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ رب کا جبریل آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد سمع اللہ، اے محبوب کوئی سنے نہ سنے خدا نے سن لیا ہے۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم معاذ اللہ امیر ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں نے باتیں کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ یہودیوں نے باتیں کی ہیں۔ حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھیں کیا ہے، جب آپ پر اعتراض ہوا تو رب نے خود گواہی دے دی۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے والوں کی شان و عظمت، کہ جب ان پر مصیبتیں آ جاتی ہیں پھر رب ذوالجلال ان کی گواہیاں دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک شکار لایا گیا، کوئی پرندہ کوئی جانور شکار کر کے کوئی شکار لایا گیا۔ جیسے وہ شکار آیا نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کوئی درخت اور کوئی جانور، کوئی درخت اس وقت تک کٹ نہیں سکتا اور کوئی جانور اس وقت تک شکار نہیں ہو سکتا جب تک وہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ فرمایا وہی درخت کٹتا ہے جو ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، وہی پرندہ شکار ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اے انسان تو سوچ کہ ہم کتنی جسارت کر رہے ہیں، ہماری کتنی گھڑیاں اور کتنے دن رب کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جب درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے کوئی اسے کاٹ دیتا ہے، کوئی پرندہ جب غافل ہو جاتا ہے رب کے ذکر سے تو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے
کہ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں کل ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مگن رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی دنیا میں 5 اندھیرے ہیں، ان 5 اندھیروں کے لیے 5 ہی چراغ ہیں۔ دنیا میں 5 اندھیرے ہیں، ان 5 اندھیروں کے لیے 5 ہی چراغ ہیں۔ فرمایا پہلا اندھیرا دنیا کی محبت، فرمایا دنیا کی محبت جو ہے یہ ایک اندھیرا ہے، دنیا کی محبت اندھیرا ہے۔ فرمایا اس اندھیرے کا چراغ دل کا تقویٰ ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی محبت کا اندھیرا دل میں آ گیا ہے تو تقویٰ اختیار کرو، روشن ہو جاؤ گے۔ فرمایا دوسرا گناہ اندھیرا ہے، گناہ کرنے والا اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو اس سے توبہ کرتا ہے وہ نور میں آ جاتا ہے۔ فرمایا گناہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ توبہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یارو قبر اندھیری ہے، قبر میں اندھیرا ہے، اور فرمایا جو قبر کا چراغ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ چوتھا آخرت میں اندھیرا ہے، آخرت میں اندھیرا ہے۔ فرمایا جو آخرت کا چراغ ہے وہ نیک عمل ہے، اگر نیک عمل نہیں تو آخرت اندھیری ہی اندھیری ہے، نیک عمل ہے تو آخرت بھی چمکے گی۔ اسی طرح 5ویں چیز آپ نے فرمایا پل صراط اندھیرے میں ہے، پل صراط اندھیرے میں ہے۔ اگر پل صراط کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہو تو رب پہ پکے یقین کو تھام لو، یہ پل صراط پہ چراغ بن جائے گا۔ اللہ پہ پکا یقین رکھو۔ فرمایا یہ 5 اندھیرے اور 5 ہی چراغ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کئی ان گنت جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، طرح طرح کی محفلیں ہوئیں، لیکن یارو یاد رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان یہ اپنے سینے پہ لکھ لو۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ جناب رزق میں کمی ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ جناب تنگ دستی ہے، محتاجگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں سنو، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جناب جو والدین کو خوش کرتا ہے نا، والدین کو خوش کرتا ہے، اللہ اسے دولت عطا فرماتا ہے۔ بولو تھوڑا سا، نہیں اور ذرا بولو نا جا کے، جی ماں باپ کی خوشنودی فرمایا کہ یہ موجب دولت ہے، اور فرمایا بس دنیا میں نہیں، ماں باپ کو خوش رکھا کرو، فرمایا آخرت میں باعث نجات ہو جاؤ گے۔ فرمایا آخرت میں نجات ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور دنیا کے اندر جو دولت ہے یہ ماں باپ کی خوشنودی میں ہے۔ تو یاران محبت جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے والدین کی قدر و قیمت کیا کرو، اپنے والدین کی عزت کیا کرو، اپنے والدین کی عظمت کو سمجھا کرو، اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیا کرو، ان کی باتیں کسی کے سامنے عیاں نہ کیا کرو۔ وہ جیسے بھی ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام تم پر لازم ہے۔ ماں باپ کیسے خوبصورت درخت ہوتے ہیں، اگر یہ ہرے بھرے ہوں تو پھر بھی سایہ کرتے ہیں، اگر یہ سوکھ جائیں تو پھر بھی سایہ کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت درخت کا نام ہے کہ جس کی سائے کے اندر انسان اپنی ساری زندگی بسر کر دیتا ہے، ساری زندگی۔ اور یہ یاد رکھنا یارو، ماں باپ کی جو شفقتیں ہوتی ہیں نا، ماں باپ کی شفقتیں یہ کبھی کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اور ماں باپ کی محبت، ایسی محبت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ماں باپ کی شفقت، ایسی شفقت کسی رشتے میں اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ پچھلے دنوں نا میں گھر والوں کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں گیا، وہاں پہ میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ ایک بوڑھی مائی تھی یارو، شکل و صورت سے اس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب تھی، لیکن میں نے اس کی زبان سے سنا وہ درد سے کرا رہی تھی، اسے کوئی بیماری تھی، لیکن اس وقت بھی ماں ماں کہہ رہی تھی، اس وقت بھی وہ ماں ماں کہہ رہی تھی۔ ہائے ماں ہائے ماں ہائے ماں پکار رہی تھی۔ اس کے خود اپنے بال سفید ہو گئے، اس کی خود کمر جھک گئی تھی، اس کا ماس یہ چہرے کا لٹک چکا تھا، اتنے بڑھاپے میں بھی اسے ماں یاد آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ یارو دنیا کے سارے رشتے محترم ہیں، لیکن ماں باپ جیسا رشتہ کوئی نہیں ہے، ماں باپ جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ فرمایا ماں باپ کی عزت کیا کرو، خوش رکھا کرو، کہ ماں باپ کو خوش رکھنے سے دولت ملتی ہے، ماں باپ کو خوش رکھنے سے آخرت میں نجات ملتی ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، فاقے میں تھے، آپ کا نہ ایک غلام تھا، وہ محنت کرتا، مزدوری کرتا، لیکن کوئی مزدوری لگ نہیں رہی تھی، کام مل نہیں رہا تھا۔ کئی دن فاقے سے گزر گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ نڈھال ہونے لگے،
جب غلام نے یہ حالت دیکھی نا تو غلام کو ایک واقعہ یاد آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد نا وہ کھانا لے کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوئے. بھی ایک لقمہ ہی منہ میں ڈالا تھا کہ آپ فرمانے لگے اے غلام یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں نے نا زمانہ جاہلیت میں آپ سے ملاقات سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے نا میں ایک منتر مجھے آتا تھا، کوئی جادوگری آتی تھی مجھے. میں ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ پیش کیا تو میں نے وہ منتر پڑھ کے ان پہ پھونک دیا تو وہ درست ہو گئے، ان کا کام ٹھیک ہو گیا. تو وہ غلام کہنے لگا حضور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اے غلام اے بندے اگر کبھی تجھے ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کرنا. کہا مجھے لگا کہ آج سے مشکل ویلا کوئی نہیں آیا کہ گھر والے سارے فاقے سے ہیں، امیر المؤمنین فاقے سے ہیں. تو کہنے لگا کہ حضور میں ان کے پاس گیا اور ان کو کہا بھائی اتنی سی روٹی مجھے دے دو. میں ان سے وہ کھانا لے کر آپ کے پاس آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق فوراً اٹھے، حلق میں انگلی ڈالی اور کھانا باہر گرا دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اے میرے غلام جس جسم کی پرورش حرام سے ہوتی ہے، جس جسم کے جس حصے کی پرورش حرام لقمے سے ہوتی ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس لوتھڑے کی پرورش حرام لقمے سے ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم تو آئے، بس آئے کہاں سے آئے؟ حرام ہے کہ حلال ہے تمیز ہی ہمیں بھول چکی ہے. فرمایا جس لوتھڑے جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے نا وہ جسم کا حصہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جل کر پھر ہی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے لوگو جب کسی غریب کو صدقہ دو، جب کسی فقیر کو صدقہ دو. آپ لوگ الحمدللہ بڑی خیرات کرتے ہیں لیکن کون سی خیرات قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں جب غریب کو صدقہ دو، جب فقیر کو خیرات دو تو عاجزی کے ساتھ دیا کرو، کہ جو عاجزی کے ساتھ صدقہ دیا جاتا ہے وہ قبول ہی قبول ہوتا ہے. فرمایا یہ قبولیت کی نشانی ہے جب کوئی بندہ کسی کو خیرات دے تو عاجزی کے ساتھ دے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے نا، جاہل بندہ، جاہل بندے کا دنیا کی طرف مائل ہونا برا ہے، جاہل بندے کا دنیا کی طرف مائل ہونا برا ہے. لیکن فرمایا عالم دین کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا اس سے زیادہ برا ہے. جاہل بندے کا دنیا کی طرف مائل ہونا برا ہے لیکن عالم دین. آج تو جناب اہل علم کو بھی اپنی گاڑیوں کی فکر ہے. کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جن کو آج بھی بنگلوں کی فکر ہے، کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں کہ جناب جن کو آج بھی جناب کوٹھیوں اور بنگلوں کی ضرورت ہے. فرمایا اہل علم اگر دنیا کی طرف مائل ہو جائے نا تو یہ سب سے برا عمل ہے، سب سے برا عمل ہے. عالم دین اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ لینڈ کروزر رکھنے والا اللہ والا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ اللہ والے کے پاس جناب بڑی بڑی گاڑیاں ہوں تو پھر ہی وہ اللہ والا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی بڑے عجیب شناس ہیں نا جناب، جس کے پاس بڑا پیسہ ہو، جس کے آگے پیچھے بندے چار گھومتے ہوں، ہم بھی تو اسی کو پیر مانتے ہیں نا، اسی کو ولی مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھنا جو پیر ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اسے دنیا کا خوف نہیں ہوتا، اسے رب رسول کا خوف ہوتا ہے، رب رسول کا خوف ہوتا ہے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی مجھے چار بندے سنیں گے، یہ میں یہ کہوں گا تو کم ہو جائیں گے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی میری گاڑی ٹھیک ہے کہ خراب ہے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی میرا بنگلہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. اسے یہ فکر ہوتی ہے رب رسول کی، اسے رب رسول کی. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور میں تھے نا تو آپ کو کس کی فکر ہوئی تھی؟ رسول پاک کی. آپ کو کس کی فکر ہوئی تھی؟ رسول پاک کی. کہ رسول پاک کی فکر یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے. اسی طرح یاران محترم برادران اہل سنت، ایک دفعہ نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے نکلے نا تو ایک اونٹ تھا، اس کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کا زاد سفر بھی تھا اور رسول پاک کا بھی زاد سفر تھا. ایک ہی اونٹ کے اوپر رسول پاک اور حضرت ابوبکر صدیق کا کھانا پینا کپڑے وغیرہ موجود تھے. اب وہ قافلے سے نا وہ اونٹ جو تھا نا آپ کے غلام کے پاس تھا، وہ قافلے سے اونٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا. جب تھوڑا پیچھے رہ گیا نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام آیا لیکن ساتھ میں وہ اونٹ نہیں تھا جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا ذات سفر تھا. اب دیکھو جب رسول کی فکر ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے.
جب پوچھا نا کہ بھائی وہ اونٹ کدھر گیا، وہ کہنے لگا حضور مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حج کے دوران تو مچھر مارنے کو منع کیا گیا، ادھر صدیق اکبر جناب اپنے غلام کو پکڑ کے دے مکے پہ مکہ، دے تھپڑ پہ تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے محبوب یہ دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمانے لگے اسے اپنی فکر نہیں، اسے میری فکر ہے، اسے میری فکر ہے، دیکھو تو صحیح یہ حاجی کر کیا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دیکھو تو صحیح یہ محرم احرام باندھ کر ابوبکر کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اپنا فکر نہیں، انہیں رب رسول کا فکر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر دل سخت ہو جائے، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اگر دل سخت ہو جائے قرآن و حدیث سن کے رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ کم از کم یوں کیا کرو، رونے والوں کی مدد کیا کرو، جو رونے والے ہیں ان کو چپ کرایا کرو، تمہارا دل بھی اللہ نرم کر دے گا۔ رونے والوں کو چپ کروایا کرو، کیسا خوبصورت وظیفہ دیا۔ اسی طرح حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی میں، آپ دیکھیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت جتنا زیادہ کوئی ایک دوسرے کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اتنے ہی تکلفات کم ہوتے ہیں۔ جتنا ہی ایک دوسرے کو ٹائم زیادہ دیا جائے نا، ایک بات ہے امام اور مقتدی، امام مقتدی کے سامنے بڑا سنبھل کے رہتا ہے، اور مقتدی امام سے بات کرتے ہوئے بڑے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ مقتدی جو امام کے ساتھ جناب اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی رہے نا، تو محبت میں تکلفات ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں ادب جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو محبت مصطفیٰ کیسی چیز ہے، محبت مصطفیٰ کیسی چیز ہے کہ محبت بھی زیادہ ہوتی رہتی ہے، تکلف بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بھی وقت کسی نے رسول پاک کے ساتھ گزارا، سفر و حضر ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک کے ساتھ رہتے، لیکن ادب اور محبت میں تکلف کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کے ساتھ بات کرتے نا، بات کیا کرتے تھے، تو اپنے ناک پہ ایسے ہاتھ رکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور آواز اتنی آہستہ ہوتی تھی کہ آپ کے ہونٹوں کے اشارے سے دوسرے صحابہ بتایا کرتے تھے حضور ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں، ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا ادب، اتنی محبت اور اتنا احترام رسول پاک کا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر بات تو کرتے ہو لیکن چلو آہستہ بولتے ہو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ناک پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے گھر میں کوئی ایسی سبزی کھائی ہو، جو بندے نے کھایا ہو نا تو منہ سے اس کی خوشبو یا اسمیل آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ جس کی خوشبو یا جس کی اسمیل حضور پاک کو پسند نہ ہو، اس لیے میں اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے حضور سے بات کیا کرتا ہوں، اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے حضور سے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میں حضور کی شریعت پر پابند رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے سیسا پلائی دیوار سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، ادھر سے حضور علیہ السلام نے نا اپنے زمانے میں اپنے ظاہری وصال کے قرب میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا، جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ مہم پہ نکلتے، جنگ کے لیے نکلتے کہ اتنے میں رسول پاک کا وصال ہو چکا تھا۔ اب وہ وصال کی وجہ سے وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا، لیکن جیسے ہی وہ وصال مصطفیٰ کے بعد، تدفین مصطفیٰ کے بعد جب حالات بہتر ہونے لگے، ادھر سے کہیں سے زکوٰۃ کے منکر اٹھنے لگے، کہیں سے لوگ ختم نبوت پہ حملہ کرنے لگے، تو طرح طرح کے حالات پیدا ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے اپنا لشکر لو اور رسول پاک نے جو فرمایا تھا اس کو پورا کرو۔